أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صلوات الله آپ سبھی حضرات کے لیے دعا گو ہوں خداوند متعال آپ کی عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں وارث انبیاء کی صحیح معرفت عطا فرمائے معرفت کے بعد ہمیں ان کی سیرت پر ہمیشہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں بھی ذمہ لگائی گئی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ مناسبتیں چل رہی ہیں آخر میں دعائیں نہیں ہو سکتی تو کچھ مومنین کی خصوصیت کے ساتھ اصرار کے ساتھ اور یقیناً ان الفاظ کے ساتھ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں تاثیر نہ ہو لیکن آپ کی آمین کہنے میں تاثیر ہو اور یقیناً آپ میں سے نیک لوگ یہاں تشریف فرمائے کسی ایک کے آمین کہنے سے بھی اگر کسی مومن کی مشکل حل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جمع ہونے کا بھی ایک مقصد حل ہو جاتا ہے تو ان میں سے کچھ دعائیں مریضی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ مریض ہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ ضروری ہے کہ دعا کی جائے کہ پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ ایک بچی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اس وقت امریکہ میں ہے لیکن کچھ معذوری کی وجہ سے ان کو کچھ پرابلم ہے بچی ہیں اور والدہ کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے آپ دعا کریں کہ جناب سکینہ کے صدقے میں پروردگار عالم ان کو صحت کاملہ دے اور اسی طرح سے ایک صاحب نے اپنے گھریلو مسائل کے حوالے سے بھی دعا کے لیے کہا ہے اور مالی پریشانی ہے پروردگار عالم ان کی مالی پریشانی کو دور فرمائے اور اسی طرح سے کسی اور صاحب کے مومن کی کچھ زمین کا مسئلہ ہے جبکہ یہ ذہن میں آ رہا ہوگا کہ شاید دنیاوی دعائیں مانگی جا رہی ہیں تو دنیاوی تو ہمیں اسی در سے ملتی ہے ہمیں دین بھی اسی در سے ملتا ہے دنیا بھی ہمیں اسی در سے ملتی ہے لہذا اسی وجہ سے ہم دین بھی انہی سے مانگیں گے دنیا بھی انہی سے مانگیں گے تو ان کی اس زمین کا مسئلہ جاگیر علی اکبر کے صدقے میں جسے کربلا کہتے ہیں اور وہ جاگیر علی اکبر کے نام سے پہچانی جاتی ہے اسی کے صدقے میں ان کی زمین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فردن یہاں پر جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں
یقیناً مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی کوئی نہ کوئی ضرور حاجت نہ ہو. یقیناً کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی حاجت ضرور ہے. تو سب کے لیے ایک اجتماعی دعا بھی کرتا ہوں، پروردگار عالم آپ کی تمام تر نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ دوں. بہت شکریہ سبھی حضرات کا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ گفتگو اس عنوان کے تحت چل رہا ہے، امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں، اور اسی کے سلسلے میں ہماری گفتگو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور چلتے چلتے کل پہنچی تھی گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اور اسی طرح سے یقیناً کچھ لوگوں نے مجھے اس انداز میں شاید داد تحسین کہنا چاہا ہے، یا انہوں نے اپنے دل کی محبت کا اظہار کیا ہے، یا واقعاً ان کو ایسا لگا ہے کہ بہرحال انہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے. میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اس کے ساتھ کہ آپ جب ماشاءاللہ تقابل میں آتے ہیں کسی نبی کا اور وارث نبی کا، تو یقیناً ہمیں یوں ہی نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس نبی سے افضل ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ وراثت کا تبصرہ کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں ظاہری طور پر جو اس نبی کی میراث ہوتی ہے، جب آپ ان کو وارث بناتے ہیں تو اس انداز سے وارث بناتے ہیں کہ ہمیں وارث حقیقی نظر آتا ہے. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقابل کے اعتبار سے یہ ہے، آپ کو یاد تو ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جب ہم نے تقابل کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی جب ہم نے تقابل کیا، اور اسی طرح سے سلسلہ رہا. اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اگر جب آپ تقابل میں آتے ہیں یعنی موازنہ کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً یہ ہے کہ سب سے پہلا تقابل یہ ہے کہ ادھر سے مادر عیسیٰ اور ادھر سے مادر حسین. کیونکہ مادر عیسیٰ میں اور مادر حسین میں بہت فرق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی وہ اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ نساء العالمین کی سردار ہے، اور سیدۃ النساء العالمین ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سب کی سب. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ جناب مریم کے بارے میں قرآن میں ایک مرتبہ طہارت کا تذکرہ آیا، وطہرا کے، اور تمہیں پاک کیا ہے، لیکن جناب سیدہ کی طہارت کا 2 مرتبہ اس انداز سے تذکرہ آیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی تطہیر کو 2 دفعہ استعمال کر کے فرق صاف ظاہر کر دیا ہے کہ جس کے لیے 1 مرتبہ طہارت کا اعلان ہو رہا ہے وہ مریم ہے، جن کے لیے 2 مرتبہ طہارت کا اعلان ہو رہا ہے وہ فخر مریم ہے. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ تو مادر گرامی کے حوالے سے ہے. پھر اس کے بعد قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات اس طرح سے ہیں کہ جو نابینا ہوتے تھے اس کو بینائی دیتے تھے، جو پیدائشی طور پر آنکھوں سے جن کو دکھائی نہیں دیتا تھا ان کو دکھائی دینے لگتا تھا. معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو مادر ذات نابینا ہوتے تھے، یعنی جن کی بصارت نہیں ہوتی تھی. توجہ فرمائیں کہ پڑھے لکھے لوگ، کہ جن کی بصارت نہیں ہوتی تھی ان کو بصارت عطا کرتے تھے. فرق یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بصارت عطا کرتے تھے، حسین بصیرت عطا کرتے. بصیرت عطا کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آؤ کربلا کو سمجھو. اگر کربلا کو سمجھ گئے تو ساری زندگی سمجھدار کہلاؤ گے. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ ہے
کہ وہ مٹی سے کچھ پرندوں کو بناتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے قم باذن اللہ، اور اللہ کے اذن سے تو زندہ اور پرندہ بن کے چلا جائے۔ مردوں کو زندہ کرنا، انسان مر جاتا اس کو زندہ کر دیتے، مریضوں کو شفا دینا، یہ کس کا کام؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام۔ مٹی سے پرندہ بنانا، اس کو اڑا دینا۔ لیکن فخر عیسیٰ کا معجزہ، فخر عیسیٰ کا معجزہ ایک تو یہ ہے کہ مٹی اور پتھر سے بھی پست لوگوں میں زندگی بخشی، جو ظاہری طور پر مٹی سے بھی پست تھے، جس کا نمونہ خود جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے لجام فرس میں ہاتھ ڈال کر حر نے راستہ روکا تھا تو مٹی سے بھی پست تھا، لیکن جب حسین کی بارگاہ میں آیا تو حر بن گیا۔ حر کہلایا، مٹی سے بھی پست لوگوں کو زندگی عطا کی۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کو شفا یاب کرتے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں مریضی ہے، اور امام حسین علیہ السلام اس کے گھر میں جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مریضی اسی وقت دور ہو جاتی ہے، مرض اس کا چلا جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ، آپ کا شکریہ، آپ کے آنے سے ہماری یہ بیماری چلی گئی ہے۔ جب یہ کہا تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرزند ارجمند امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ما خلق اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے کوئی شے خلق ہی نہیں کی، الا ما قد امر بہ طاعت لنا، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جو خلق کیا ہے اس کے اوپر ہماری اطاعت کو واجب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شے کو خلق ہی نہیں کیا، ما خلق اللہ شیئا، کوئی شے خلق نہیں کی، مگر یہ ہے کہ وہ ہماری تابع دار ہے، اتباع میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ جسم کو زندہ کیا، مردہ انسان کو زندہ کیا، لیکن حسین کی ذات وہ ہے جس نے مردہ قوموں کو زندہ کیا، مردہ قوموں کو زندہ کیا، مردہ قوموں میں حیات بخشی۔ آپ دیکھیں کہ کربلا کا واقعہ جب رونما ہوتا ہے، لیکن حسین کے خون کی وہ تاثیر ہوتی ہے کہ تاریخ کو پڑھا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، 5000 توابین اسی کوفہ سے نکلے، یعنی اسی کوفہ سے اس قوم کو حیات بخشنے والے کا نام وارث عیسیٰ ہے۔ تو بس آپ نے تقابل کے حساب سے آپ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور امام حسین علیہ السلام، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے اور اسی حسین کے جو فرزند نام فرزند ارجمند وہ مصلی عبادت پر آ کر حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھائیں گے تو یقیناً فرزند جن کا فرزند نماز پڑھا رہا ہو تو یقیناً ان کے جد افضل ہو گئے اس اعتبار سے، کیونکہ نسبتی اعتبار کے ساتھ اور اسی طرح سے باطنی اور ظاہری کمالات کی بنا پر۔ تو یہ ہے تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن کیونکہ وقت عشرے کا تقریباً مکمل ہو رہا ہے اور کل ہمیں آپ کے سامنے کچھ نتیجہ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی سوگن کی مجلس میں ہمارا موضوع، کیونکہ وہ ایک ہی مجلس ہے، ایک ہی مجلس کا موضوع آج ہی میں اعلان کیے دیتا ہوں۔ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آپ سبھی بھرپور، جو سمجھ میں دیکھ رہا ہوں جن کو ان سب کو میں اپنا دعوت مجلس دے رہا ہوں سبوں کی مجلس کی، وہ یہ ہے کہ جب ہمارا موضوع اس وقت کیا ہوگا، وارث انبیاء کا وارث کون، وارث انبیاء کا وارث کون، اس موضوع کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ صبح کی مجلس پڑھوں گا، اور آج اور کل انشاءاللہ تعالیٰ اب نتیجے دینے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس عشرے کا نتیجہ دوں گا، اور پھر اس کے بعد ذکر کروں گا کہ حضرت یعنی وارث انبیاء کا وارث کون ہے۔ تو آج تذکرہ جو ہونا ہے خصوصیت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جب زیارت وارثہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں
السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اور یہاں پر سلسلہ نبوت رک جاتا ہے، لیکن زیارت ابھی بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے کہا نا کہ اگر انشاءاللہ آئندہ آنے کا موقع ملا تو وہاں سے آگے بھی سلسلہ قائم کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس میں ہمارا مقدر اور ان کا مقدر، یہ ساری چیزیں اور خدا کی رضایت ساری شامل آ رہی تو پھر انشاءاللہ۔ لیکن ابھی اس موضوع کو واسمبیا کے عنوان کے تحت یہاں پر انشاءاللہ کسی حد تک بات کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ پہچانا یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون۔ ان کی شخصیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، تو اب پہچاننے کے لیے دنیا کی مجبوری یہی ہے کہ جب کسی ذات کو پہچاننا ہوتا ہے تو وہ تاریخ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن تاریخ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں بیان کر سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تاریخ بعد میں ہے، رسول پہلے ہے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد، یعنی رسول پہلے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ جب رسول نے فرمایا تھا کہ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور ہوا کے درمیان تھے، تو جب آدم نہیں تھا تو جب نہ آدم کہاں سے ہوگا؟ آدم کی اولاد کہاں سے ہوگی جو تاریخ لکھ رہی ہو؟ یہ بھی صرف اور صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ابھی آدم مٹی اور ہوا کے درمیان میں تھے، کہ ہم نے کیا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لیکن اگر حقیقت کی طرف جاتے ہو تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ نہ پانی تھا نہ مٹی تھی، بلکہ اس سے پہلے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ صرف اگر پہچاننا ہے تو ایک ہی لفظ ہے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ خدا کی پہلی تجلی کا نام محمد ہے۔ شان مصطفیٰ سننے والوں توجہ سے جملوں کو سنیے گا۔ خدا کی پہلی تجلی کا نام، خدا کے پہلے ارادے کا نام، خدا کی پہلی مخلوق کا نام، خدا کے پہلی حکمت کا نام محمد مصطفیٰ وآل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ یہ ہے کہ مغالطہ کیا جاتا ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو روایات اس طرح سے بھی ہیں کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ اور پھر کہا گیا کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے قلم کو خلق کیا گیا۔ تو اب یہ کیا ہے کہ ایک روایت کہہ رہی ہے کہ قلم کو پہلے خلق کیا گیا، ایک یہ ہے کہ عقل کو پہلے خلق کیا گیا، اور ایک روایت یہ کہہ رہی کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ تو ظاہری طور پر ایک عام سطحی سا تھوڑا بہت پڑھا لکھا جو ہے انسان، وہ تو اس میں سوچ میں بچار میں پڑھ سکتا ہے کہ ہمیں ایک روایت یہ کہہ رہی ہے، دوسری روایت یہ کہہ رہی ہے۔ جو پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، وہ یقیناً سمجھتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اس اعتبار سے کہا گیا ہے نوری اعتبار سے، اور عقل اور نور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عقل نور ہے، نور عقل ہے، اور قلم کے ذریعے سے ہی ارادہ بڑھتا ہے آگے۔ جب انسان کوئی بھی مورخ جب کتاب لکھنے لگتا ہے، مصنف جب کتاب لکھنے لگتا ہے، کچھ بھی تحریر کرنے کے لیے سب سے پہلے سہارے کا نام قلم ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تحریر کرنے لگا تھا، اللہ جب اس کائنات کو تحریر کرنے لگا تھا، جب انسانیت کو بنانے لگا تھا، جب حیوانوں کو بنانے لگا تھا، جب دریاؤں کو بنانے لگا تھا، جب آسمانوں کو بنانے لگا تھا، جب زمینوں کو خلق کرنے لگا تھا، جب اسی طرح سے دیگر مخلوق کو خلق کرنے لگا تھا، تو اسے ایک قلم کی ضرورت تھی۔ اسی قلم کا نام جب رکھا تو یہی کہا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے خدا نے قلم کو خلق کیا۔
تو قلم سے بھی نور محمد مراد ہے، عقل سے بھی نور محمد مراد ہے، اور خود نور محمد سے بھی نور محمد مراد ہے۔ تو یہ ہے اس کا اس دنیا کا تذکرہ کہ جس میں بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے، میں کسی کا نام بھی نہیں لیتا، لیکن اتنا ہم نے ضرور جانا ہے، تاریخ بھی گواہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے آئے کہ جب ان کے نور کی بات ہونے لگی تو گمراہ ہوتے چلے گئے۔ یہ ان کے نور کی تجلی ہے کہ ہر ایک کی عقل میں سمو ہی نہیں سکتی۔ جو ان کے نور کی ہیبت ہے، یہ ان کے نور کا کرشمہ ہے، لیکن اس کے لیے سمجھنے کے لیے بھی انہی کو واسطہ بنانا چاہیے جن کے نور کی بات ہو رہی ہے، ورنہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان بھٹک جاتا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت وہ شرک میں چلا جاتا ہے، کس وقت وہ کفر میں چلا جاتا ہے، لیکن جب دامن اہل بیت تھام لیتا ہے تو پھر اتنا محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب دامن جو ہے کسی کمزور کا نہیں پکڑا بلکہ کل ایمان کا پکڑا ہے۔ جتنا ہم ثواب لیتے ہیں میرے خیال میں اس سے زیادہ ثواب آپ لوگ کما رہے ہیں۔ محمد، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے، تو میرے خیال میں شاید اتنا نام میں نہیں لیتا جتنا آپ لے لیتے ہیں، تو آپ تو مجھ سے بھائی آگے آگے جا رہے ہیں۔ مولا آپ کے سب اعمال کو قبول فرمائے۔ تو بس آپ ممبر وہاں لے آؤں یا علی، تو آپ حضرات جس طرح سے ماشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ میں آپ سبھی حضرات سے فرد جو خاموش رہتے ہیں ان سے بھی راضی ہوں، کیونکہ وہ دعا تو دیتے ہی ہیں نا، اتنا تو مومن کنجوس ہوتا ہی نہیں ہے نا کہ وہ دعا بھی نہ دے، اور اسی طرح سے جو بولتے ہیں یقیناً ان کا بھی اجر تو بالکل عند اللہ محفوظ ہے۔ تو میں سبھی حضرات کا، میں کبھی کبھی جب کلاس پڑھایا کرتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو میرا درس یاد کر کے آتا ہے اس کو بھی شاباش، جو نہیں کر کے آتا اس کو بھی شاباش۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے سامنے میرا اسٹوڈنٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کا شکر یہ ہے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک تو وہ صادقین کا ماننے والا ہوتا ہے، جو سچوں کے ماننے والا ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر اس وجہ سے یہ ہے کہ مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بس اسی طرح سے بس یہ ہے، اس لیے میں یہاں پر بھی تمام مومنین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس اعتبار سے جو بولتا ہے، جو علی علی کرتا ہے، جس کی زبان علی علی کرتی ہے اس کو بھی خدا اجر دے، اور جس کا دل علی علی کرتا ہے اس کو بھی خدا اجر دے۔ ہاں تو بس یہ ہے کہ آپ مجھ سے ثواب میں آگے آگے جا رہے ہیں۔ آپ سب کو مزید ترقی عطا فرمائے، دینی اور دنیاوی جتنے مسائل ہیں، اور جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے مولا سب جگہوں کی حفاظت فرمائے۔ شریعت کا بہت بڑا سخت آج کل امتحان چل رہا ہے، جس اعتبار سے حالات حاضرہ کے اوپر بھی آپ سب کی نظر ہونی چاہیے۔ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، وہ میرا کوئٹہ میں پہلی دفعہ یہ واقعہ ہے، لیکن اس چیز کے شاید آپ خود شاہد ہوں گے کہ جتنا سخت اس وقت یہ ماحول بنا دیا گیا ہے اتنا شاید اس سے پہلے سخت نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ شیعیان حیدر کرار، کربلا کے ماننے والے، کربلا کے راہی انشاءاللہ تعالی اس زنجیروں کو توڑ کر پھینک دیں گے کہ یہ انشاءاللہ تعالی یہی کوئٹہ کی سرزمین ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جانتے ہیں، توجہ کیجیے گا، درمیان میں بات آ گئی تو تحفہ ہدیہ تک لیتے جاؤ، وہ یہ ہے کیونکہ یہ اس کے ماننے والے ہیں کہ جب یزید کی حکومت تھی شام میں، اور یزید کا تخت و تاج تھا اور اس طرح سے پوری حکومت تھی، لیکن چند لوگ عزیز سامنے کھڑے تھے، لیکن زینب کلثوم کے ان خطبوں نے وہ طاقت اور جرأت اور وہ کام کیا کہ آج وہاں پر جو لوگ جا چکے ہیں ان کے تخت و محل، اور اسی طرح کوفہ میں بھی جو رہ چکے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے تخت و تاج زمین میں مل چکے ہیں، لیکن آج بھی وہاں پر علی ولی اللہ کی اذان آ رہی ہے۔
حسین کا بابا زہرا کا شور نعرہ حیدری۔ یہ آپ جانتے ہیں یہ معجزہ ہے بی بی کے خطبوں کا کہ جہاں پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یزید کی نظر بھی نہیں سوچ سکتی تھی، کہ جہاں پر چند لوگ قیدی کھڑے ہوں جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں ہوں، لیکن اس جلال کے ساتھ حضرت امام سجاد علیہ السلام خطبے دے کر اور توحید کو بیان کر کے تمہیں بتا کر تمہارے تخت و تاج کو زمین پر کاٹ کر یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو اسلام حق ہے، مذہب حق ہے، اہل بیت حق ہے۔ تو یہی انشاءاللہ تعالی یہی کوئٹہ کی سرزمین ہوگی، اور یہ ہے کہ خدا کا مزاج اور سنت الہیہ یہی ہے کہ جب ظلم سے حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ظلم کی انتہا ہوتی ہے، تم میں بدبختی یہ آ گئی ہے کہ انسانیت سے گر کر تم پتھروں سے بھی بدتر ہو چکے ہو، کیونکہ کفار کے اندر بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خواتین کو نشانہ بنائیں، بچوں کو نشانہ بنائیں۔ تم کفار سے بدتر ہو۔ تاریخ کو پڑھو، تاریخ کیا کہتی ہے۔ کسی مذہب کے اندر بھی کوئی بھی جنگ ہو، بچے بھی محفوظ رہتے ہیں، خواتین بھی محفوظ رہتی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پارا چنار کے شہداء کے احسان ثواب کی مجلس پڑھی تو پوسٹر میرے سامنے لایا گیا۔ آگے ربط مسائل نہیں پڑھوں گا، فقط اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہم کہاں سے سبق لینے والے ہیں اور ہمارا دشمن کتنا پست ہے۔ جب ایک پوسٹر سامنے لایا گیا وہاں پر شہداء کی تصویریں تھی، نام لکھے ہوئے تھے، لیکن کچھ میں نے تصویریں دیکھی، توجہ کریں، کچھ میں نے تصویریں دیکھی کہ وہاں پر نام تو لکھے ہوئے تھے لیکن وہاں پھول لگا ہوا تھا، کسی کی تصویر نہیں تھی۔ میں جب حرم بی بی معصومہ میں یہ میں نے مجلس پڑھی تھی تو میں دیکھ کر حیران ہوا، پھر سوچا میں نے کہ شاید ہو سکتا ہے کیونکہ شہداء کے پاس تصویریں نہیں ملتی تو ہو سکتا ہے اس پوسٹر میں تصویریں نہیں آئی اس وجہ سے کیونکہ ان شہداء کی تصویریں نہیں ملی ہوں گی۔ لیکن آزاداران حسین جب میں نے تصویر کے اس پھول کے نیچے جب ناموں کو پڑھا تو خواتین کے نام تھے، خواتین کے نام تھے۔ تو یہ تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں دہرا رہے ہو، یہ وہی ہے، اور پھر اس سے بدتر سے بدتر کرتے چلے گئے، کیونکہ جب آمنہ بنت الہدا کا واقعہ بھی رونما ہوتا ہے، جب صدام ملعون کے تخت و تاج، یہ تو دنیا کا ظاہری ہم نے یزید کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے پھر نار ہوا اور کس طرح سے زمین دوز ہوا، جب اس کے سامنے یہ ہے کہ جناب آمنہ بنت الہدا جو ایک مجتہدہ تھی ان کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، یہ ملعون یہ کہتا ہے کہ اس کو بھی شہید کر دو۔ جب یہ کہا گیا تو پاس بیٹھنے والوں نے کہا کہ اس کے بھائی کو تو شہید کروا دیا، اب یہ تو خاتون ہے اس کو کیوں شہید کروا رہے ہو؟ تو پلٹ کر وہ جملہ کہتا ہے، کہا میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو یزید نے کی تھی۔ بے شمار دشمن شبیر تیرے پیر پہ لعنت۔ تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ وہاں تک جڑا ہوا ہے، لیکن یہ تاریخ رہی ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو خدا پھر ظالم کو ظالم سے ٹکراتا ہے، ظالم کو ظالم سے ٹکراتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کا ٹکراؤ ہوا، ان کا تخت و تاج آپس میں ٹکرا گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے چلے گئے کہ دور حاضر میں بھی ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو پروان چڑھایا تھا، اب ممبر کے تقدس ہوتا ہے، ہم اس وجہ سے کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن کوئی اتنا ہی واضح ملعون ہو جائے تو پھر مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے خود دیکھا کہ جن کو انہوں نے تخت و تاج پہنایا تھا انہیں کو انہوں نے زنجیریں پہنا کر انہوں نے پستی میں اس کو دھکیل دیا۔ تو یہ تو ظلم، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہونا ہوتا ہے۔ لیکن میرا پیغام ہے ان سادہ لوہ انسانوں کو کہ جو ان کے ہتھ کنڈوں میں آ جاتے ہیں، جو ان کی باتوں میں آ کر اسلام اور مسلمان کافر بہانے پر تل جاتے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت اسلام کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ کیا ان لوگوں کو اس چیز کا خیال ہے؟ پورے پاکستان کے بارے میں نظریات جو اسلام پر
وجود میں آیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی بنا پر جو آزاد ہوا تھا، آج اس کلمے کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ میڈیا کا دور ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جہاں پر بچوں کو بھی، میرے اپنے بہت ہی انتہائی بہترین اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ، پنجاب میں کئی جگہ پر وہ اشرا پڑھ رہے ہیں، خود ان کی فیملی کے لوگ عزیز، ایک ہی گھر کے 2 بچے ان کے شہید ہوئے جی، ابھی جو واقعہ راولپنڈی میں ہوا۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ ایک بتا رہے ہیں کہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی وقت ہوا، ان کے اپنے عزیز ہیں، یہ دور کی بات نہیں، ان کے اپنے عزیز ہیں کہ کچھ ہی عرصہ ہوا تو ان کی شادی ہوئی تھی، اور ابھی ان کے گھر میں یہ ہے کہ خدا کی طرف سے امید ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے شہداء کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی تمہیں متوجہ یہی کرتے ہیں کہ تم اپنی تاریخ اگر لکھنے کے لیے نہیں ہوتی، پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، تاریخ ایک عبرت ہوتی ہے، تاریخ کو عبرت کے لیے لکھا جاتا ہے کہ دیکھو آنے والے اس سے عبرت حاصل کریں، تو تاریخ تمہارے سامنے ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جو تاریخ گزر چکی ہے کہ کون سا شداد کا تخت و تاج رہا، نمرود کا تخت و تاج رہا، فرعون کا تخت و تاج رہا، نہ حامان رہا، نہ قارون رہا، نہ یزید رہا، نہ یزیدی رہے، بس اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تاریخ مسلسل اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن تمہارے لیے آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر خدا کی بارگاہ میں حقیقی معنوں میں جا کر اگر توبہ قبول کر لو گے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حسین بخش دینے والا بھی ہے۔ لیکن اگر حقیقی معنوں میں کی توبہ، حسین سے توبہ کی، کیونکہ حسین کے ماتمیوں کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بلاخر وہاں پر بھی ایک سلسلہ قائم ہے جن کو بنا دیا ہی گیا ہے اسی وجہ سے کہ تمہارا کام ہی یہی ہے۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ کربلا کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے کلیجوں کو نکال کر تیر و کمان کے اوپر پھیلا دیا تھا، اس کے ماننے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ قوم کبھی گھبراتی نہیں ہے، کبھی بکتی نہیں ہے، کبھی جھکتی نہیں ہے۔ آپ اس کی ثبوت اس کا مانگتے ہیں، یہ ہمیشہ رہا ہے۔ جو بزرگان جانتے ہیں کہ نجف کے مراجع 4 مشہور مراجع جو مجتہدین ہیں، کب سے امریکہ وہاں پر آیا ہوا ہے، اور آنے کے باوجود ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی وقت ہمیں وقت ملے، ہم ان سے ملاقات کریں، اور خریدنے پر تلا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ 4 مراجع میں سے کوئی ایک بھی نہیں بکتا۔ ہماری تاریخ یہی ہے بھائی، تم پلٹ کر دیکھو گے اگر دنیا کا مزاج یہی ہوتا، اور یہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر اور اس کے باوجود کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے لیکن حق کے ماننے والے تھے، وہ کم تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی جب تم کربلا میں ہار چکے ہو تو انشاءاللہ کوئٹہ میں بھی ہارو گے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی قوم شہید پرور ہے۔ یقیناً میں سلام کرتا ہوں ان ماں کو کہ جو اپنے بچوں کو لے کر مجلسوں میں جاتی ہیں، میں سلام کرتا ہوں ان بہنوں کو کہ جو علی اکبر کا صدقے میں اپنے بھائیوں کو جب چلتی ہیں تو کہہ دیتی کہ بھائی خدا حافظ، نہیں معلوم واپس پلٹ کر آؤ گے یا نہیں آؤ گے۔ لیکن اسی طرح سے ان بیواؤں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جو بیوائیں اس انداز سے ہو جاتی ہیں۔ مجھے کسی نے کل وہی واقعہ سنایا اس حوالے سے کہ اس بیچارے نے خود کسی سے قرضہ کچھ لینا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جب قرضہ واپس کرنا تھا اس سے چند ہی دن پہلے وہ جس نے قرضہ لیا تھا وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ بیوہ نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، اس مومن نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ مومن ایسا مومن ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی وقت آ جائے جان مال کی قربانی دینا پڑے تو دے دو، اس وجہ سے کہ اس جانے والے کا قصور کچھ نہیں تھا، فقط وہ حسینی تھا۔ تو بس انشاءاللہ تعالی مجھے اپنی قوم پر ہمیشہ بھروسہ ہے، بھروسہ رہے گا، کیونکہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ قوم نہ جھکی ہے، نہ بکی ہے، نہ بکے گی، کیونکہ یہ سر دے دیتے ہیں لیکن زبان نہیں دیتے۔
یہ جان دے دیتے ہیں لیکن ایمان نہیں دیتے، کیونکہ یہ تاریخ تشیع یہی ہے۔ تم نے کتنے ظلم کیے، کیا حجاج بن یوسف سے ابھی زیادہ ظلم ہو رہا ہے؟ اس نے تو اس سے کہیں زیادہ ظلم کیے تھے، اس سے بڑے بڑے۔ جب اس اعتبار سے یہ ہے کہ جب کوئی قتل کرنے کے لیے بھی آتا ہے امام حسین علیہ السلام کو، تو اس وقت جب اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، کہا تمہاری یہ جرأت، تم سے بدتر لوگوں نے مجھ سے بہتر لوگوں کو قتل کیا ہے، تو تم سے بدتر لوگوں نے ہم سے بہتر لوگوں کو شہید کیا ہے۔ تو جب انہوں نے جانے قربان کی تو ہماری جوانیاں علی اکبر سے زیادہ عزیز تو نہیں ہے، ہمارے بچے علی اصغر سے زیادہ عزیز تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ ہماری خواتین احترام ان کا واجب، لیکن زینب و کلثوم سے زیادہ پردے دار تو نہیں۔ تو یقیناً ہم اس چیز کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اس راہ کے راہی بھی ہیں۔ مولا آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ کی خدمت میں یہ جذبہ، یہ خیال اس وجہ سے دہرایا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کبھی کبھی سست ہونے لگتی ہیں، اس کو ابھارنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ آپ کی خدمت میں نے کل واقعہ پیش کیا نا کہ حضرت زہیر نے جناب عباس سے کیا کہا تھا، معلوم نہیں تھا، معلوم تھا، لیکن کبھی جذبہ دلانے کے لیے زہیر جیسے انسان کو حضرت عباس جیسے کو بتانا پڑ جاتا ہے کہ تاکہ یہ ہے کہ یاد تازہ ہو جائے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ میں بھی آپ سبھی کو جانتا ہوں، یہ صرف یاد آپ کے جذبے کو تازہ کر رہا ہوں، ورنہ آپ سب پر بھروسہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے آپ کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ تو آپ کی خدمت میں جو عرض کیا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں، اور ادھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کے حوالے سے ابھی ہم ان کا اس دنیا میں آنا نہیں شروع کر سکے۔ یہ ہے کہ مقام نورانیت میں جب لوح قلم نہیں تھا، جب زمین و آسمان نہیں تھا، اس وقت بھی وہ ہستیاں موجود تھیں، اور پھر جب اس دنیا میں آتی ہیں ظاہری طور پر تو اس کے بعد یہ نور کس طرح سے پھیلتا ہے، اس دن جو نور پھیلتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر آگ کی پوجا ہو رہی تھی، آگ کی پوجا ختم ہو جاتی، آگ ہی بجھ جاتی ہے، اور اسی طرح سے کچھ عبادتیں غیر خدا کی ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے کیونکہ آج نور خدا آ گیا ہے، یعنی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی چمک پوری دنیا میں محسوس ہوئی۔ اب اسی نور نے اپنے اس نور کو یہ کہا کہ ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اور سخت ہے، واقعی ہر مقرر ہر عالم اپنے حساب سے معنی ضرور کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کو لکھنا یہی چاہیے، لا اعلم، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ جو رسول نے فرما دیا حسین منی وانا من حسین، رسول کی زبان سے نکلا ہے لفظ، لیکن محبت کے یہ الفاظ نہیں ہوتے، اس کی حقیقت ہے۔ نبی مجاز گوئی سے کام نہیں لیتا، نبی مبالغہ نہیں کرتا، شاعر کی طرح نہیں ہوتا، جبکہ یہ بہرحال بدنام ہو جاتے ہیں شاعر، جبکہ ہر بندہ مبالغہ اپنی بات میں کرتا ہے اپنے مقام پر۔ ابھی موقع نہیں بنا میں ذکر کرتا کہ کس طرح سے اس طرح سے اپنے آپ میں مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، لیکن صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہر بندہ کرتا ہے، لیکن عصمت کی زبان کبھی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتی۔ تو معصوم نے جو فرمایا حسین منی وانا من حسین، لفظ بھی اقبال میں میری غلطی نہیں نکالیے گا، یہ لوگ اس حدیث کو گلے پڑتے ہیں، حسین منی پڑھتے ہیں، یاد نہیں ہے حسین منی وانا من حسین، روایت میں وہ لفظ ہے۔ بعض دفعہ اتنا کثرت استعمال ہو جاتا ہے، ہمارے ایک دوست بھی کہا کرتے کہ بعض دفعہ اپنی غلطی کو لوگ دوسرے کی غلطی سمجھتے ہیں،
کیونکہ آج تک ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے تھے آل حسین، تو یہی کہا کہ آل حسین. آج مولانا صاحب نے غلط نعوذ باللہ پڑھ دی ہے، حدیث نہیں. حدیث کے الفاظ حسین منی وانا من حسین، اس کو دیکھنا ہو میرے روم میں آ رہے، میں آپ کو بتا دوں. تو یہ ہے کہ یہ حدیث ایک حقیقت پر مبنی تھی. اسی وجہ سے میرے رسول نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین. اور انشاءاللہ اس کی تشریح میں کل کروں گا، لیکن آج فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پہچاننا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کیا ہے. توجہ تو ہے نا سبھی حضرات کی؟ یعنی ہر نبی کی وراثت کا ہم تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں نا. یاد تو ہے نا آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ علم، خلافت الہیہ. حضرت نوح علیہ السلام کی وراثت کیا تھی؟ سفینہ نجات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کیا تھی؟ اس اعتبار سے یہ تھا کہ وہ خود شکن تھے، وقت اقتدار کے ساتھ ٹکرانے والے تھے، نمرود کی آگ میں جانے والے تھے، اپنے بچے کی گردن پر چھری چلانے والے تھے. یہ ساری وراثت تھی جس کے وارث کا نام حسین تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وراثت حضرت موسیٰ علیہ السلام، وراثت حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھی؟ یاد ہے؟ یہ بھول گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وراثت عصائے موسیٰ، کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی ایک کام کرتے تھے، جو چاہتے تھے کر لیتے تھے. اور اسی طرح سے اپنی قوم کو نجات دینا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وراثت تھی. اور اسی طرح سے ید پیسہ، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وراثت تھی جس کے وارث کا نام حسین. اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم درود مشہور تھا، یقیناً مشہور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وارث حضرت عیسیٰ تھے ان کا دم درود یہ ہے کہ آج بھی جاری و ساری ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خاتم النبیین کی وراثت کیا ہے، کہ جو اشرف الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی وراثت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. ان کی وراثت یہ ہے کہ اسی رسول سے ہم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی وراثت کیا ہے؟ آپ جو اس دنیا سے ظاہری طور پر جا رہے ہیں، آپ کیا وراثت چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، آپ میں سے ہر ایک کو یہ حدیث یاد ہے. میرے رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. یہ دو گراں قدر چیزیں، دو وراثتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت ہیں. یہ دونوں وراثتیں پیغمبر خاتم النبیین ہے. بس یہاں پر یہ ہے کہ آپ توجہ کیجیے گا، امام حسین علیہ السلام کی ہستی یہاں آ کر دو رول سامنے آ جاتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے. ایک یہ ہے کہ یہاں پر وراثت بھی ہے، توجہ ہے نا، وراثت بھی ہے کیونکہ رسول خدا چھوڑ کر جا رہے ہیں دو چیزوں کو، ایک اہل بیت کیونکہ اہل بیت میں شامل ہے، اور ایک یہ ہے کہ وارث بھی ہے، وارث بھی ہے اور وراثت بھی رکھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ دو چیزیں جو چھوڑ کر گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں آج آپ دیکھیں کہ قرآن کے حافظ تو نظر آئیں گے، قرآن حفظ کر لیا اپنے مخصوص کام کے لیے، میں ذکر زیادہ نہیں کرتا، مخصوص کام کے لیے قرآن کو حفظ کر لیا. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ یا قرآن کے قاری تو نظر آئیں گے، اس وقت سے لے کر آج تک اور آگے تک رہیں گے، قرآن کے قاری بھی نظر آئیں گے، قرآن کے حافظ بھی نظر آئیں گے، لیکن قرآن کا وارث بھی نظر نہیں آئے گا. ان کے علاوہ قرآن کے وارث یہی ہیں. اور قرآن اور اہل بیت کا تعلق اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے، جو رسول نے فرمایا تھا، توجہ چاہتا ہوں ہر بندے کی، جو رسول نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے. میرے رسول نے اپنی ظاہری زندگی میں فرمایا تھا، لیکن حسین نے اپنی شہادت کے بعد بھی ثابت کیا. امام حسین نے نور کے نیزہ پر بھی قرآن پڑھ کر بتایا کہ تم ظاہری طور پر اگر تم ہمیں جدا بھی کرنا چاہو تو جدا نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے شاید کسی شاعر نے اس انداز سے کہا کہ پڑا حسین کے سر نے جو قرآن نیزہ پر، توجہ چاہتا ہوں، پڑا حسین نے کہ سر نے جو قرآن نیزہ پر. یزید سوچ رہا ہے تو پھر کٹا کیا ہے؟
پسندیدہ شعر جو آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ گھر میں بھی جا کر سوچیے گا اس کے اوپر. پڑا حسین کے سامنے جو قرآن نیزہ پر، پڑا حسین کے سامنے جو قرآن نیزہ پر. یزید سوچ رہا ہے تو پھر کٹا کیا ہے؟ تم گھر کو گھر سے جدا تو کر سکتے ہو، لیکن اہل بیت کو قرآن سے دور نہیں کر سکتے. ادھر بھی سگنل آنے لگے ہیں. جزاک اللہ. کل ناراض نہیں ہو گئے تھے؟ نہیں تو نارا آج اتنا ہی آیا ہے. تو یہ ہے کیونکہ یہاں تو سگنل بند ہے، لیکن توجہ رہے، ساتھ ساتھ سیریس گفتگو بھی توجہ رہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح سے سگنل بند کر کے ایک ہمارا بہت بڑا امتحان بھی ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ دینا ہے. جذباتی بالکل نہیں ہونا. جب تک کسی واقعے کی تحقیق نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے، ایسے کام نہیں کرنے. دشمن کے مختلف اڈے ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف مزاج سے دشمن کام کرتا ہے. لہذا اپنے ایک تو یہ ہے کہ جو اہم ذمہ دار افراد ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے جو آپ کے علاقے کے ذمہ دار افراد ہیں، ان کی بات کو سمجھنا ہے، ان کے طریقے کو سمجھنا ہے، اور جلوس کو جس طرح سے وہ نوجوانوں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے، یہ آپ کے ایک اتحاد کا ثبوت ہے. ترس کربلا سیکھو، منظم ہو کر چلنا ہے. جو آپ کا جلوس ہے، جہاں پر منتظمین کہیں وہاں رکنا پڑے گا، کیونکہ ترس کربلا یہی ہے. کیونکہ اگر وہاں پر ہر ایک اپنی مرضی کرنے لگتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کربلا میں جاتا تھا پہلے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگتا تھا. یہ ہمیں درس کربلا سے ملا ہے. بالآخر یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے کارواں کو بہتر چلانے والے، وہ سمجھتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ ہمیں کس طرح سے چلنا ہے، ہمیں اپنے وقت کو کیسے گزارنا ہے. ہم بعض دفعہ کوئی نوجوان جذباتی فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہم کو پتا ہے انتظامیہ کو سنبھالنا ہے. یہاں پہ ہمیں زیادہ خطرہ لاحق ہے، یہاں پہ کم ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، یہاں وہ مسئلہ ہے. تو یہ ہے کہ نوجوانوں ماتم اسی طرح سے مناؤ کہ جس طرح سے حسین چاہتے ہیں، کیونکہ معصوم نے فرمایا مومن زیرک ہوتا ہے، بیوقوف نہیں ہوتا. اگر کہیں خدا نخواستہ بیوقوفی ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا مسئلہ ایمان نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے، اس بات کے اوپر ہر فرد سے میں توقع پوری رکھتا ہوں. جو بھی یہ جس طرح سے بھی بہرحال ان کی ذمہ داری ہے، ان کی آپس میں کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی جس کے نتیجے میں وہ لے کر چلیں گے. جہاں پر وہ زنجیر زنی کہیں وہاں زنجیر زنی کریں، جہاں پر وہ ماتم کہیں وہاں پر ماتم کریں. درس کربلا بھائیوں یہی ہے. درس کربلا جماعت نماز کیوں کہی گئی ہے، کیوں اس کا ثواب رکھا گیا ہے، کیوں 10 سے زیادہ جب ہو جائیں لوگ تو کہا جاتا ہے کہ اس کو فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے. 10 افراد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جتنے تم منظم ہوتے جاؤ گے اتنا تمہارا اجر بڑھتا چلا جائے گا، اتنا دشمن کے اوپر آپ کا خوف طاری ہوتا چلا جائے گا، اتنا اس کا اثر ہوتا چلا جائے گا. تو یہی درس کربلا ہے. لہذا اس کے اوپر آپ سبھی حضرات کی توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ میری آپ سے ایک مہمان سمجھ لیجیے، ایک سید سمجھ لیجیے، یا یہ ہے کہ سر پہ ماما ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے میری آپ نوجوانوں سے یہی التماس ہے کہ زندہ قوم میں اور باشعور قوم میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتی ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اس اعتبار سے یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام وارث بھی ہیں اور وراثت بھی ہیں. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہی میرے مولا نے آقا نے ثبوت فراہم کیا کہ لوگ نیزہ پر بھی قرآن پڑھ کر سنا کر ہمیں یہ بتلا دیا کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور پہلے بیت کے فضائل بھی ایک ہیں اور مسائل بھی ایک ہیں. دونوں کے فضائل بھی ایک جیسے ہیں، دونوں کے مسائل بھی ایک جیسے ہیں. فضائل میں کیا ہے کہ دونوں قلب پیغمبر پر نازل ہوئے، یعنی کیا ہے کہ قرآن قلب پیغمبر پر آیا، علی قلب پیغمبر پر زبان کو چوستے رہے. اسی طرح سے یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ نور ہے، اہل بیت نور ہیں.
قرآن اس اعتبار سے یہ ہے کہ وہ مخصوص شبوں میں نازل ہو کر کہا گیا ہے کہ تم ان کی معرفت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور ادھر سے جناب فاطمہ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، وما ادراک ما الفاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے۔ تو دونوں کے فضائل بھی ایک ہے، تو دونوں کے مسائل بھی ایک ہیں۔ مسائل تو یہ ہے کہ اگر قرآن جلایا گیا ہے تو خیام حسینی بھی جلائے گئے ہیں، اگر قرآن کے چھوٹے سوروں کو جلایا گیا ہے تو اہل بیت کے چھوٹے بچوں کو بھی رلایا گیا ہے، اگر غلاف قرآن جلایا گیا ہے تو چادر زینب و کلثوم بھی چھینی گئی ہے۔ رسول 2 چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ نہ جانے ان لوگوں نے نہ قرآن کا احترام کیا نہ اہل بیت کا احترام کیا۔ آج کی شہادت نفسیاتی سی شہادت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اس شہادت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی کے پڑھنے کی ضرورت ہے نہ سننے کی ضرورت ہے، فقط تصور کر لیا جائے کہ شہزادہ علی اصغر کون تھے، شہزادہ علی اصغر کی عظمت کیا ہے، شہزادہ علی اصغر کی شان و شوکت کیا ہے۔ کیا اتنا سا بچہ ہو کر بھی باب الحوائج بن سکتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے، کیوں باب الحوائج کہلائے ہیں اور کیا عظمت ہے؟ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی زمین پر جب آئے ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ آئے ہیں۔ سنیے گا سردارو، پورے اہتمام کے ساتھ، کیونکہ یہ فیصلہ کن جنگ تھی، کیونکہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوتی رہی وہ سری ہوتی رہی، ظاہری نہ ہو سکی، لیکن یہاں پر بالکل فیصلہ کن ظاہری طور پر جنگ تھی، لہذا میرے مولا و آقا بڑے اہتمام کے ساتھ آئے اور بتانا چاہتے تھے کہ میرے مقابلے میں آنے والوں کو پہچانو کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ میرے مولا و آقا اپنے ساتھ ایک ایسا نمونہ لے کر آتے ہیں اور بتانا یہ چاہتے ہیں، زیادہ سننا، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے تو علی اکبر کو نیزہ نہ مارتے، اگر رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے، شبیہ پیغمبر تھے نا، علی اکبر کو نیزہ نہ مارتے، اور اگر علی کا احترام کرنے والے ہوتے عباس کے بازو نہ کاٹتے۔ اور ازادارہ سنو گے، کہا جناب فاطمہ الزہرا کا احترام کرنے والے ہوتے تو زینب و کلثوم کی چادریں نہ لوٹتے اور علی اصغر کو اس طرح سے لے کر آئے، کیونکہ ہر ایک کی شبیہ تھا، اور کیونکہ علی اصغر انسانیت کی شبیہ تھے، اور لا کر یہی بتانا چاہتے اگر یہ انسان ہوتے اصغر کو تیرے ستم نہ مارتے۔ کوئی بچہ ماں کے سامنے اس طرح سے ذبح نہیں کیا جاتا۔ ازادارو، علی اصغر کے مسائل تو بہت زیادہ ہے، پڑھتے پڑھتے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ علی اصغر کا مسائل، ارے ازادارو، آج شام غریبہ میں بھی سنتے ہیں، اور اس کی طرح سے یہ ہے کہ علی اصغر کے مسائل ہی نفسیاتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کر دوں، لیکن ازادارو بس کیونکہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، صرف اتنا ہی کہتا ہوں، جناب علی اصغر کو کب لینے آئے ہیں؟ جب کوئی نہ رہ گیا حسین کا، جب اکبر مارا گیا، اصغر کے لینے کے لیے آ گئے، اور آنے کے بعد کہا ایک مرتبہ لاؤ میں اصغر کو لے کر جاؤں گا، ارے میں اب آخری قربانی لے کر جا رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام اب جو اصغر کو لے کر چلے مجھے نہیں معلوم علی اصغر کو سکینہ نے کیسے حملہ کیا ہوگا۔ ارے جس سے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، جب بھائی پردیس میں جانے لگتا ہے تو بچیاں یہی کہتی اب ماں میرے بھیا کا خیال رکھنا، میری گرمی سردی کا خیال رکھنا، ایک دفعہ کہا ہوگا۔ اور اس کے بعد میرے مولا اب جو مقتل میں آئے، مقتل میں آنے کے بعد ایک جملہ کہا،
اے قوم اشقیا، اے قوم اشقیا سنو، قد قتلتم شیعتی، اے قوم اشقیا تو نے میرے شیعوں کو مار دیا، اہل بیتی تو نے میرے اہل بیت کو مار دیا، اب میرے پاس وقت یہی بچا ہے، یہی بچا ہے۔ اس کی حالت کیا ہے؟ لب ترحمونی، مولا کے مصرے ہیں، میرے مولا نے فرمایا لب ترحمونی، اگر تم میرے اوپر رحم نہیں کرتے فرحم حاضرتم، اس بچے پر رحم کرو، جزاکم ربکم خیر جزا، اس بچے پر رحم کرو۔ آما ترونہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے اس بچے کی حالت تنزی ہو چکی ہے؟ آما ترونہ کیسا ہے تنزہ شانہ، یہ بچہ حالت تنزی میں جا چکا ہے۔ ہاں زدارو تجھے چاہتا ہے کہ میں یہاں پر اس کا پہلے معنی سمجھا دوں، اگر معنی سمجھ میں آ گیا تو میں سمجھا ہوں کہ ہر آگ اشکار ہو جائے گی۔ وہ جو ہے آپ جانتے ہیں عربی میں حالت تنزی کسے کہتے ہیں؟ عربی میں حالت تنزی کسے کہا جاتا ہے؟ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے، ذرا سننا، مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہے، سنتے جاؤ اور آخری چلنے پر دنیا بلند ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے وہ 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی حالت یہ ہوتی ہے مچھلی اچھلتی ہے، پانی سے باہر آنے کے بعد مچھلی اچھلتی ہے، جب وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے مچھلی کروٹیں بدلتی ہے، مچھلی کبھی دائیں مڑتی ہے کبھی بائیں مڑتی ہے، لیکن جب ایسا ہو وہ بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے، مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، اور ایسی حالت کو حالت تنزی کہتے ہیں۔ پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے کبھی منہ کھولتے تھے۔ جزاؤ کو اے پروردگار ان سزاؤں کو رحم کر، ان مومنوں کی حاجتوں کو پورا کر۔ بابو ہمارے کا مسئلہ ہے نا، اے میری ماں آپ کو گودی آباد، اے میری ماں آپ کے بچے شاد، اے نوجوانوں آپ کی چالیے سلامت، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دفعہ کو سوچو، جن کے بچے کو میری ماں ایک دفعہ اپنے بچوں کو دیکھو، ایک دفعہ سوچی خالی جوڑی کو یاد کرو۔ اب جو میرے مولا مجھ میں سے کتنی رہ گئی، مولا مدد کر دینا، حسین کا مسائل ہے، ارے حسین کی آنکھوں کو پانی کا مسائل ہے، اے مولا۔ اس کے بعد میرے مولا اب جو ہے بچہ ہاتھوں پر ہے، لیکن مجھے سے عمر صاحب یہ کہتا ہے اے لا حرملا، اے حرملا کہاں ہے؟ اقتا کا نام پر حسین کے کلام کو قطع کرو، یہ کہنا تھا کیا سالب نے 3 شعبہ 3 چلایا؟ چپڑا سنو گے، یہی ملعون، یہ حرملا یہ ایسا ملعون ہے، اس کے بارے میں روایت میں نے جملے پڑھے ہیں، میرے ہاتھ جو کہ تھوڑا سا رک جائے، تھوڑا سا سمجھ جائے، کیونکہ رک کر میں صاحب بننا چاہا۔ میرا حال یہ کہتا ہے میں حج کے لیے مکے گیا، میں نے سید سجاد سے ملاقات کی، میں نے سلام پیش کیا، لیکن سید سجاد نے رو کے پوچھا اے میرا حال ذرا یہ بتاؤ کیا حرملا ابھی تک زندہ ہے؟ کیا حرملا ابھی تک زندہ ہے؟ میں نے ہاں بک کہا مولا ابھی تک زندہ ہے۔ میرا نے فرمایا اللہ اس کو جلدی واسطے تعلق کرے، اس کو آگ میں جلائے، یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد حاضر کہتے میں واپس امیر مختار کے پاس آیا، میں نے یہی واقعہ ان کو سنایا۔ امیر مختار نے حرملا کو بلانے کے بعد یہی سارا کام کیا کہ میرے مولا نے فتوا کی، لیکن ایک روایت یہ کہتی ہے کہ حرملا یہ کہتا ہے اے مختار میں اب آ چکا ہوں تمہارے سامنے، آپ کیوں چاہے مار یا چھوڑ، لیکن ایک بات بتا دوں میں نے وہ ظلم کیا ہے۔ یہ حرملا اپنی زبان سے مسائل کو بیان کر رہا ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے کربلا میں میرے پاس 3 شعبہ 3 تیر تھے، 3 تیر میرے پاس تھے جو میں نے شہر میں
اعمال کرتے ہیں نا، اعمال کرتے ہیں، رسول کے اعمال جو ہے اس میں عمل بھی ہے، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں. ارے یہ کون سا عمل ہے؟ ارے یہ میرے مولا کا وہی عمل ہے جب اثر کو ہاتھوں پہ لیا تھا اور جانا چاہتے تھے، سوچتے تھے ارے ماں کیسے دیکھے گی، ارے بہن کیسے برداشت کرے گی، اثر کو ہے گاڑا خالی دامن آئے یا